اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِّنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ۔ سورہ شورى آیات 41 سے 44۔ آیت نمبر 40 میں یہ بات جانی اور کسی برائی کا بدلہ اس کے برابر کے عمل سے ہے، یعنی اگر کوئی شخص انتقام لینا چاہتا ہے، بدلہ لینا چاہتا ہے تو اس کو یہ اختیار حاصل ہے، تو یہ برابر کا بدلہ لے سکتا ہے۔ جس نے درگزر کیا اور اصلاح کی تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اب آگے فرمایا وَلَمَنِ انتَصَرَ، اور جنہوں نے بھی بدلہ لیا بعد ظلمہ، ظلم کے بعد۔ اگر کوئی شخص مظلوم ہے وہ اپنا بدلہ لے سکتا ہے، وہ اپنا حق حاصل کر سکتا ہے۔ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ، بس ان لوگوں پر نہیں ہے من سبیل، کوئی الزام۔ بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید دینداری کا تقاضا یہ ہے کہ پٹتا رہے، لٹتا رہے، مظلوم بنا رہے، اپنا حق ہر بار چھوڑتا رہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ شریعت نے ہر انسان کو اس کا حق لینے کا حق دیا ہے۔ کسی کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے وہ بدلہ لے سکتا ہے، اور اگر کوئی بدلہ لیتا ہے تو اس پر کوئی الزام نہیں ہے۔ انما السبیل، یقیناً الزام تو علی الذین، ان لوگوں پر ہے جو یظلمون الناس، لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ زمین اللہ کی، مخلوق اللہ کی، دیے ہوئے مال و اختیارات اللہ کے، اور کوئی بندہ ان کا ناجائز استعمال کرے، ظلم و زیادتی کرے، تو پھر ایسے لوگوں پر الزام ہے۔ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ سرکشی کرتے ہیں زمین میں، بغیر الحق، نا حق، تو ایسے لوگوں پر جو ظلم کرنے والے ہیں، زمین میں نا حق سرکشی کرنے والے ہیں، الزام تو ایسے لوگوں پر ہے۔ مجرم تو پھر ایسے ہی لوگ ہیں کہ نہ جن کا کوئی تخلیق میں حصہ ہے، نہ تدبیر میں حصہ ہے، لیکن اگر انہیں دنیا میں کچھ حاصل ہو گیا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی سر اٹھا کے بھی نہ چلے۔ اولئک لہم، ان لوگوں کے لیے ہے عذاب علیم، دردناک عذاب۔ وَلَمَنْ صَبَرَ، اور جس نے صبر کیا۔ انتقام لینا، بدلہ لینا، حق حاصل کرنا شرعی طور پر جائز ہے، لیکن کوئی شخص طاقت رکھنے کے باوجود اپنا حق معاف کر دیتا ہے، صبر کر جاتا ہے، وغفر، اور معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے، ان، بلا شبہ، ذالک، یہ، لمن عزم الامور، بڑی عظیمت کے اوصاف ہیں، بڑی عظیمت کی باتیں ہیں۔ عزم مصمم رکھنے والے لوگ ہی اتنا حوصلہ رکھتے ہوتے ہیں۔ قدرت کے باوجود درگزر کر دینا، صلاحیت ہونے کے باوجود معاف کر دینا، یہ اصل بہادری ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہادری یہ نہیں ہے کہ کسی کو بچھاڑ دیا جائے، بلکہ بہادری تو یہ ہے کہ انسان اپنے غصے کو پی جائے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فَمَا لَهُ، پس نہیں ہے اس کے واسطے، مِن وَلِيٍّ، کوئی کارساز، مِن بَعْدِهِ، اس کے بعد۔ یہ سنت الہی ہے کہ جو لوگ ضلالت کو پسند کرنے والے ہیں، گمراہی کو چاہنے والے ہیں، راہ ہدایت سے منہ پھیرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قوتوں اور صلاحیتوں کو خیر کے بجائے شر کے لیے استعمال کرتے ہیں، پھر ایسے لوگوں کو گمراہی کے راستے پر ہی ڈال دیا جاتا ہے، خیر اور بھلائی کی توفیق سے محروم کر دیے جاتے ہیں، اور جس سے بھی یہ توفیق چھین لی جائے
پھر اس کا کوئی کار ساز نہیں ہے، پھر اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ، اور تم دیکھو گے ظالموں کو، لما جب رأوا العذاب، وہ عذاب کو دیکھیں گے، یقولون، وہ کہیں گے، هل إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، کیا کوئی راہ ہے واپس لوٹنے کی؟ دنیا میں تو آج گمراہیوں میں بھٹک رہے ہیں، اور گمراہی میں ہونے کے باوجود یہ نازاں ہیں، ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں۔ لیکن روز قیامت جب یہ عذاب کو دیکھیں گے تو پھر یہ کہہ رہے ہوں گے کہ دنیا میں واپسی کا کوئی راستہ ہو، ہمیں ایک بار دنیا میں لوٹا دیا جائے، اب ہم نیک عمل کریں گے، معافیہ مانگیں گے، مہلت مانگیں گے، لیکن ان کی کوئی پکار سنی نہیں جائے گی، یہ دنیا میں پلٹنے کی حسرت ہی کرتے رہ جائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہماری زندگیوں کو کارآمد بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔